تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اولیاء کرام کی نسبت کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے یعنی تعلق رکھنے کے کیا فائدے ہیں دنیا میں اور قبر و آخرت میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کیا تھا، تو آج بھی ہم نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کر کے لیکن جو موضوع ہے وہ نسبت اولیاء کے حوالے سے رکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں بھی اولیاء کی نسبت اور اولیاء سے محبت اور تعلق رکھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کے دامن کو تھام لو، ان کی سنگت میں آ جاؤ یا ان کا قرب اختیار کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں ایمان اور تقوی کے بعد اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ صحبت اچھی ہوگی تو انسان اچھا بنے گا، صحبت بری ہوگی تو انسان برا بن جائے گا۔ اچھی صحبت انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا کر جنت میں لے جاتی ہے، بری صحبت انسان کی دنیا کو ناکام کر کے اسے جہنم کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ جیسی صحبت ہوتی ہے انسان پر ویسا اثر پڑتا ہے۔ آپ روزانہ کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر جا کر بیٹھیں گے تو یقیناً صبح سے لے کر شام تک آپ بیٹھ کر جب وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے بدن سے بھی وہی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جو اس کی دکان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جسموں سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ انسان جس صحبت میں رہتا ہے وہ صحبت اس پر اثر کرتی ہے۔ انسان کی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو انسان اچھا بنتا ہے، اور اس کی نسبت اگر برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو انسان برا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی نسبت صاحب علم لوگوں کے ساتھ ہوگی تو آپ علم والے بن جائیں گے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محفلوں میں اور مجلسوں میں بیٹھنا اگر جہلاء کے ساتھ ہوگا تو آپ جاہل بن جائیں گے، نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نمازی بنیں گے، سخیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو سخی بنیں گے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو شرابی بنیں گے۔ تو جیسی صحبت آپ اختیار کریں گے آپ ویسے بن جائیں گے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ ہماری صحبت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اچھا بن جائے اور اس کی زندگی بھی اچھی ہو اور اس کی سیرت بھی اور اس کا کردار بھی اعلیٰ اور مثالی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں
صرف ایمان اور تقوی پر ہی زور نہیں دیا گیا، بلکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ جملہ ارشاد فرما کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اچھے ہیں، ان کی سیرت اعلیٰ ہے، ان کا کردار عرفہ ہے، تو لہٰذا ان کی صحبت اختیار کرو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ، تمہارا کردار بھی اعلیٰ ہو اور تمہاری سیرت بھی اعلیٰ ہو۔ اور دوسری بات یہ جو ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن جو ہے قرآن نے بیان کیا وہ شیطان ہے۔ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے کہا کہ پروردگار میں تیرے ہر نیک بندے کو نیکی کے راستے سے ہٹا دوں گا، ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، جو مسجد کی طرف آئے گا اسے بازار کی طرف بھیجوں گا، جو قرآن پڑھنا چاہے گا اس کے دل سے قرآن کی محبت کو نکال دوں گا، یعنی جو بندہ تیری طرف پڑھنے کی کوشش کرے گا میں اسے راستے سے ہٹاؤں گا، اس کے دین کو اس کے ایمان کو لوٹنے کی اور چھیننے کی کوشش کرتا رہوں گا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لوگ میرا شکار ہوتے رہیں گے، اپنا ایمان برباد کرتے رہیں گے، اپنا دین برباد کرتے رہیں گے، میرے جو ہتھ کنڈے ہیں اور جو میرا جال ہے وہ اس میں پھنستے رہیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو مخلصین ہوں گے یعنی اولیاء کاملین ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار اور صالح بندے ہوں گے، فرمایا کہ وہ میرے شکار میں نہیں پھنس سکتے، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ان کا تقوی بھی محفوظ رہے گا، وہ میرے بچھائے ہوئے ہر جال سے بچ کر نکل جائیں گے، ان کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے، میں ان کے ایمان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ایمان اور تقوی یہ دونوں خزانے ہیں، اے بندہ مومن اگر تم اپنے ان خزانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو ان لوگوں کے دربار میں آ جاؤ کہ جن کے قریب آنے سے شیطان خود ڈر کر بھاگ جاتا ہے، جب تم ان کے قریب آ جاؤ گے ان کی صحبت اور ان کی مجلس میں تو پھر تمہارا ایمان اور تمہارا تقوی شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا، اور ان اللہ والوں کے پاس جب آ کر بیٹھو گے تو یہ بیٹھنا بھی بیکار اور رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ ارشاد فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، کہ سب سے بہترین مجلس ہی ان اللہ والوں کی مجلس ہے، سب سے اچھی صحبت ہی ان اللہ والوں کی صحبت ہے، سب سے اچھی دوستی ان اللہ والوں کی دوستی ہے، سب سے اچھا تعلق اللہ والوں کا تعلق ہے، جو دنیا میں آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے، قبر میں پہنچیں گے عذاب سے بچائیں گے، قیامت کا دن ہوگا تو آپ کی شفاعت بھی کریں گے اور پھر بخش پا کر اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے۔ آہستہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ تو ان سے بڑا تعلق کوئی اور تعلق نہیں ہو سکتا، ان سے دوستی کسی اور بندے کی دوستی کے مقابلے میں زیادہ اچھی ثابت ہوگی، جو بندہ ان سے دوستی کرے گا کسی اور بندے کی جو دوستی ہوگی اس کے مقابلے میں اللہ کے ولیوں کی دوستی زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ کارگر ہے، زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی، لہٰذا ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، تمہارا تقوی بھی محفوظ ہو جائے، تمہارا دین بھی بچ جائے، اور چونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ایمان بھی ٹھیک ہوتا ہے، ان کا تقوی بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ آج اگر لوگ آپ کے عقیدوں کو بگاڑنے کے پیچھے لگے ہیں تو آپ وہ عقیدے اپنائیں جو اللہ کے ولیوں کے عقیدے ہیں، جو صالحین کے عقائد و نظریات ہیں، جو اولیاء کاملین کی افکار ہے، جو ان کی سیرت ہے، جب تم ان کو اپنا لو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہاری مقدر کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔
تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے، ان کی صحبت اختیار کرنے، ان کے دامن کو تھامنے کا حکم دیا کہ ان کی صحبتیں انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اب بندہ یہ سوچے کہ بھائی یہ اولیاء کاملین کی صحبت سے کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ملے گا ہمیں؟ تو قرآن مجید کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں اور حدیث طیبہ کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو 16ویں پارے میں، کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ گئے اور ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں پر علاقے والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی، انہیں نہ کھانے کے لیے کھانا دیا، نہ رہائش کے لیے اپنا گھر دیا، نہ کوئی بستر۔ حضرت خضر آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی دیوار ہے، 40 گز اونچی ہے اور 80 گز لمبی ہے، وہ ٹیڑھی ہو گئی اور گرنے کے قریب ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں، آپ نے اتنی بڑی دیوار کو دیکھا تو آپ اندازہ لگائیں جو دیوار 40 گز اونچی ہو اس کی اونچائی کے بارے میں آپ سوچیں، اور 80 گز وہ لمبی ہو، سوچئے کہ دیوار کتنی بڑی ہوگی اور وہ گر رہی ہے، تو لوگ تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے ہوں گے۔ لیکن حضرت خضر نے جب دیکھا کہ یہ گر رہی ہے تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے سہارے سے اس دیوار کو دھکا دے کر بالکل سیدھا فرما دیا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ جو خدا کے پیغمبر ہیں، آپ حضرت خضر کے پاس گئے تھے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کے جانے کا مقصد کیا تھا۔ آپ حضرت خضر کے پاس پہنچے تھے، طویل واقعہ ہے۔ تو جب حضرت خضر نے دیوار کو سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ جو اللہ کے نبی تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ گاؤں والے ہمیں کھانا نہیں دیتے، گاؤں والے ہمیں رہائش نہیں دیتے، اور آپ ہیں کہ ان کی دیواروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ دیوار گر رہی تھی تو ان سے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا کچھ معاوضہ لے لیا جاتا، کچھ بدلہ لے لیا جاتا۔ اگر یہ ہماری میزبانی کرتے تو پھر تو اس کے بدلے میں یہ اچھی بات تھی، کھانا دیتے، رہائش دیتے، پھر تو اچھی بات تھی۔ نہ انہوں نے کھانا دیا، نہ رہائش دی، نہ پانی دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اور آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اتنی اونچی دیوار اور اتنی لمبی دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا ان کے لیے۔ تو حضرت خضر نے جو جواب دیا اس جواب کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس دیوار کو سیدھا کر کے اہل علاقہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اہل محلے پر، اہل محلہ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو اس دیوار کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کو دیکھا، اس دیوار کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کو دیکھا۔ بھائی اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیے، اندازہ کیجیے، تو قرآن بیان کر رہا ہے نا، یہ کوئی کسی مولوی کی بات تو نہیں، کسی عالم کی، کسی مفتی کی بات تو نہیں، کسی مفسر کی، کسی محدث کی بات تو نہیں نا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت خضر نے اتنی بڑی دیوار کو، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، تم کیوں پکارتے ہو، کیوں ان کے آستانوں پر جاتے ہو، کیوں ان کے مزاروں پر جاتے ہو؟ وہ قرآن نہیں پڑھتے کہ رب کا قرآن ہے کہ اتنی بڑی دیوار، کس کے اندر طاقت ہے کہ اتنی بڑی دیوار کو صرف ہاتھ کے سہارے سے سیدھا کر دے؟ کوئی کر سکتا ہے اتنی بڑی دیوار کو؟ لیکن قرآن پڑھ کر بتائیے کہ ولیوں کی شان کے منکروں، قرآن پڑھو گے تو تمہیں اللہ والوں کی شان نظر آئے گی۔ حضرت خضر اللہ کے ولی ہیں، نبی ساتھ ہیں، اتنی بڑی دیوار کو ہاتھ کا سہارا دے کر سیدھا کر دینا یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے، اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ کہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو، ولیوں کو یہ طاقت دیتا ہے، اپنے نبی کو یہ طاقت دی کہ وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، نبی کو یہ طاقت دی اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، نبی کو یہ طاقت دی اور پتھروں کو اشارہ کرے تو پتھر پانی پر تیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائیں، نبی کو یہ طاقت دی کہ وہ اشارہ کریں تو درخت زمین کو چیرتا ہوا امام الانبیاء کے قدموں میں آ جائے، نبی کو یہ عزت اور عظمت دی کہ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آئے، رسول پاک ان کی طرف اشارہ فرمائے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع فرما دیں۔ نبی کو یہ طاقت دی، کس نے دی؟ رب کائنات نے عطا فرمائی، اور ان تمام معاملات کو معجزات کا نام دیا گیا۔ اور ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ 40 گز اونچی دیوار ہو اور 80 گز لمبی ہو، اور خدا کا ولی ہو تو اپنے ہاتھ کا اشارہ کرے اور سہارا دے ہاتھ سے تو اتنی بڑی گرتی ہوئی دیوار کو بھی سیدھا فرما دیا کرتا ہے، اور کسی قسم کے سہارے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد اس دیوار کے نیچے کیا ہے، کس کو کیا پتا بھی کیا ہے؟ حضرت خضر نے جواب یہ دیا
جب حضرت موسیٰ نے یہ اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں رہنے کے لیے کوئی خیمہ نہیں دیا، کوئی رہائش نہیں دی، بسترا نہیں دیا، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانے کے لیے کھانا پیش نہیں کیا، تو یہ تو عجیب قوم ہے، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ان کے اوپر، دیوار آپ نے سیدھی کر دی۔ تو کہا کہ احسان اس قوم پر نہیں، بلکہ احسان میں نے اس دیوار کے نیچے چھپے ہوئے ایک خزانے کو دیکھا، وہ خزانہ جن 2 یتیم بچوں کا تھا، دیوار کو سیدھا کر کے میں نے ان 2 یتیم بچوں پر احسان فرمایا۔ آہستہ بولتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، یعنی اتنی بڑی بات، نہ صرف خزانہ دیکھا دیوار کے نیچے، نظر نہیں آ رہا تھا، دیوار کے نیچے مٹی میں چھپا ہوا ہے، زمین کے اندر دفن ہے۔ بھئی اور ولیوں کی کیا بات بیان کی جائے، قرآن بیان کر رہا ہے نا، خزانہ زمین میں ہے، مٹی اس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر دیوار ہے، نظر نہیں آ رہا، مگر حضرت خضر نے پھر بھی نگاہ دیوار پر ڈالی تو آپ کی نگاہ اتنی آگے گئی کہ دیوار کو چیرتے ہوئے، مٹی کو چیرتے ہوئے، اس مٹی کے نیچے جو خزانہ دفن تھا، آپ کی نگاہ اس خزانے تک گئی۔ اور رب کے ولی کی یہ کرامت اور یہ کمال تھا کہ نگاہ پھر وہاں پر نہیں رکی، بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئی کہ یہ خزانہ کس کا ہے، مزید نگاہ پیچھے گئی، پتہ چلا کہ ایک بندے کا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس کے بچے یتیم ہونے لگے تھے، تو اس نے اپنے بچوں کے لیے اس خزانے کو اس دیوار کے نیچے رکھ کر محفوظ فرما دیا تھا۔ اتنی بڑی بات، اور اتنے آگے تک اور اتنے پیچھے تک کون جا سکتا ہے؟ اللہ کا ولی جا سکتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ آپ نے کہا وکانا ابوہما صالحا، یہ جو خزانہ چھپا ہوا اس کے نیچے، تو ڈر اس بات کا تھا کہ دیوار اگر گر جاتی، دیوار اگر پھر خزانہ ظاہر ہو جاتا، جب خزانہ ظاہر ہو جاتا تو اہل علاقہ خزانہ لوٹ کر لے جاتے، اور یہ جو خزانہ ہے یہ 2 یتیم بچوں کا ہے، بچے یتیم بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، نہ تو وہ اس مال پر قبضہ کر سکتے تھے، نہ اہل علاقہ سے اپنے اس مال کو بچا سکتے تھے۔ تو ہم نے جان لیا کہ بچے یتیم بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، دیوار اگر گر گئی تو اہل علاقہ یہ مال لوٹ کر لے جائیں گے، وہ اہل علاقہ جو ہمیں رہنے کے لیے مکان نہیں دیتے اور کھانے کے لیے کھانا نہیں دیتے، وہ بچے کا خزانہ لوٹیں گے۔ تو ہم نے دیوار کو سیدھا کر کے ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا ہے، اور جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، اپنے خزانے کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے، تو ہم آ کر ان بچوں کو ان کے باپ کی طرف سے چھپائے جانے والے اس خزانے کی معلومات بھی عطا فرما دیں گے۔ اب حضرت خضر نے یہ کام کیا کیوں؟ حضرت خضر نے یہ کام کیوں کیا؟ یتیم بچوں کا ہے تو ہے، ہوتا رہے مال۔ آپ نے کہا یہ سارا معاملہ میں نے اس لیے کیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جو باپ تھا، دادا ان کا، ابوہما صالحًا، وہ جو ان کا باپ یا دادا تھا وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، بچوں کا کوئی کمال نہیں۔ صاحب قرطبی نے یہاں پر لکھا تفسیر میں کہ ان کے بچوں کا باپ بھی نیک نہیں تھا، ان کا دادا بھی نیک نہیں تھا، ان کا پردادا بھی نیک نہیں تھا، کہا کہ اس کے دادوں میں آباء و اجداد کی اگر آپ گنتے جائیں تو کہا کہ 7واں دادا جو تھا ان بچوں کا وہ نیک تھا، وہ صالح تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ ولی تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو حضرت خضر نے ان کے ان 7ویں بابے کی صالحت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ولایت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا 7واں دادا نیک تھا، آپ کی نظر اس 7ویں دادے پر گئی تو اس دادے پر احسان کرتے ہوئے اس کی نسل میں آنے والی جو اس کی 7ویں اولاد تھی، اس اولاد کا خزانہ جو اب لٹنے والا تھا، اس خزانے کو محفوظ فرما کر ان کے 7ویں دادے پر آپ نے احسان فرمایا تھا۔ وہاں کا تعلق تھا حضرت خضر کا ان کے ساتھ۔ تو یہاں مفسرین اکرام نے یہ لکھا کہ 7واں دادا ہو، اس کی کوئی نیکی ہو تو اس کی وہ نیکی اس کی 7ویں نسل تک بھی کام آتی ہے۔
اس کی نسلوں کے، اس کی اولادوں کے، یعنی باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ کہے نا سبحان اللہ۔ باپ نیک ہو تو اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، باپ کی نیکیاں اولاد کے کام آ رہی ہیں۔ بچہ نیک نہیں، باپ نیک نہیں، پر دادا نیک نہیں، ساتواں دادا اللہ کا ولی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کی ولایت کے احترام میں اس کی آل کا جو خزانہ تھا، جو لٹنے والا تھا، اس خزانے کو حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دے کر محفوظ فرمایا۔ کہا کہ پتہ چلا یہاں سے اگر بندہ نیک ہو تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی ساتویں اولاد کو بھی ہوتا ہے، اسی طرح اگر کہ بندہ ولی کامل ہوتا ہے، اس کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں، ان کی نسبت کو اختیار کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے اس ولی کی نیکی نہ صرف اس کی اولاد کے کام آتی ہے بلکہ اس کے ماننے والے اور عقیدت رکھنے والوں کے بھی کام آتی ہے، اور ان کے مریدوں کے بھی کام آتی ہے۔ یہ وہ اصل بات ہے، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ والے کا وہ فیضان اس کے ماننے والوں تک اس انداز کے ساتھ پہنچتا ہے جس طرح اس ساتویں نسل تک ان کے ساتویں دادے کا فیضان پہنچا، کہ وہ خزانہ جو لٹنے والا تھا رب کائنات نے اپنے بندے حضرت خضر کے ذریعے ان کے خزانے کو محفوظ فرما دیا۔ تو آج اللہ والوں کے ساتھ اگر محبت کریں گے، ان کے دامن کو تھامیں گے، ان کی نیکیاں ہیں، ان کے مقامات ہیں، ان کی شانیں ہیں، عرفہ و اعلیٰ لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، تو پروردگار عالم اپنے اس نیک بندے کی نیکی کی وجہ سے اس بندے کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں، پروردگار عالم ان کے بھی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے بھی تقوی کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس کی ایک نہیں، اس کی کئی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہم نے یہاں سے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پہلے ہم غالباً کئی مرتبہ بیان بھی کر چکے ہیں اسے، کہ رسول پاک بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، تو آپ نے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آپ نے ذکر کیا رسول پاک نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اہل اللہ یعنی اللہ والے، اولیاء کتنی شان والے ہیں۔ کہیں قرآن میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں سبحان اللہ، کہیں حدیث میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں زبان رسالت سے ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان رسول پاک بیان فرماتے تھے، صدیق اکبر سنا کرتے تھے، فاروق اعظم سنا کرتے تھے، عثمان غنی مولا علی سنا کرتے تھے۔ آج لوگ اولیاء کے دشمن ہو گئے، ان کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جن کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا صالحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نیکی سے اور تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ولایت کا لبادہ اوڑھ لیا، انہوں نے لمبی زلفیں رکھ لی، سروں پر ان لوگوں نے عمامے باندھ لیے، ہاتھ میں ان لوگوں نے تسبیحاں پکڑ لی، اور وہ نماز اور روزے سے دور ہیں، دین ان کے قریب نہیں ہے۔ وہ لوگ ولایت کا دعویٰ کر چکے، اعلان کر چکے کہ ہم جی اللہ کے ولی ہیں، لہذا ہمارے قریب آ جاؤ، کیونکہ وہ دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، تو وہ حرکات و سکنات وہ لوگ کرتے ہیں جو شریعت سے متصادم ہوتی ہیں، جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو جب ایک عقل مند آدمی اور صاحب علم آدمی ایسے بندے کو کہ جو ولایت کا اعلان کر چکا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کا ولی ظاہر کر چکا ہو اور لوگوں کو اپنے دامن سے وابستہ کر چکا ہو، جب کوئی اہل علم ان کے قریب جاتا ہے اور ان کے غیر شرعی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے تو وہ پھر بدظن ہو جاتا ہے، نہ صرف اس بندے سے بلکہ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حقیقت میں ہی جو اللہ والے ہیں ان کی شان اور ان کے مقام کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے اندر فرق کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے ولی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے قیامت تک آتے رہیں گے، لہٰذا کسی جھوٹے شخص کو دیکھ کر، کسی مکار کو دیکھ کر، کسی دین کے باغی شخص کو دیکھ کر کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھا، بھائی یہ شخص نہیں ہے، اس نے صرف ولایت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے جو اولیاء کو بدنام کر رہا ہے،
دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان سے کبھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ حقیقت میں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی شانیں اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ حقیقت میں اگر اولیاء کا انکار ہو گیا، اللہ والوں کا ہم انکار کر دیں گے، ان کی عظمتوں کا انکار کریں گے، تو پھر حدیث پاک ہے رسول اللہ کی، جو حدیث قدسی ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے گا یا دشمنی رکھے گا تو رب تبارک و تعالی اس بندے سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، اس لیے اللہ کے حقیقت میں جو ولی ہیں ان میں سے کسی کی نہ گستاخی کی جائے، نہ کسی سے بغض رکھا جائے، نہ کسی کی توہین کی جائے، نہ کسی کی تنقیص کی جائے۔ اگر آپ یہ جسارت کرتے ہیں تو پھر آپ رب سے جنگ لڑنے کی تیاری فرما لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات میں پوری کائنات بھی مل جائے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ سے جنگ نہیں کر سکتی، اللہ سے نہیں لڑ سکتی۔ لہٰذا اولیاء کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیا جماعت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، خدا کی قسم یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ ایسی جماعت جن کی شان تو اللہ بیان کرے، ایسے لوگ کہ جن کی شان رسول پاک بیان فرمائے، آپ اٹھ کر اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں کہ یہ کون ہے، یہ تو کچھ نہیں دے سکتے، ان کی کوئی شان نہیں ہے، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، تو کیا آپ اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ کی حدیثوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ رسول پاک نے کتنی حدیثوں کے اندر اہل اللہ کی شان بیان فرمائی؟ ذرا سوچئے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور بالکل درست حدیث مبارکہ ہے۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، گمراہ لوگوں نے، بد عقیدہ لوگوں نے اولیاء کی توہین کر کر کے لوگوں کے ذہن اتنے خراب کر دیے کہ اگر اولیاء کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ولیوں کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی بات سننا ہم پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہو اور اس کی شان یا اس کی کرامت بیان کی جا رہی ہو، اگر یہ اپنے ذہنوں پر غور کریں، اگر اس وقت تمہارا ذہن جو ہے وہ منتشر ہونا شروع ہو جائے تو خدا کی قسم اپنے ایمان کی فکر کیجئے اور اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کیجئے کہ آپ کہاں بیٹھنے لگے ہیں اور کن لوگوں کی صحبتوں کو آپ نے اپنا لیا ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے واقعات اور جن کی کرامات قرآن کے اندر بیان کی گئی اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا۔ کتنے؟ آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، سردی زیادہ تو نہیں ہے۔ کتنے افراد؟ 99 افراد قتل کر دیے اس نے، اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ 99 افراد کے قتل کے بعد چلو دیر آیت درست آیت کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا تو ہوا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا تو ہوا، وہ توبہ کی طرف مائل تو ہوا، اللہ کی طرف متوجہ تو ہوا، تو وہ ایک راہب کے پاس گیا اور جا کر اس نے اس سے کہا کہ اے راہب، میں نے تو 99 افراد قتل کر ڈالے، اب میرے دل میں خوف خدا ہے، میں چاہتا ہوں کہ توبہ کروں، معافی مانگوں اور تجھ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، مجھے مشورہ دے، اگر میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے اور معافی مانگتا ہوں، کیا رب میری توبہ کو قبول فرمائے گا، میری معافی کو قبول کرے گا؟ تو راہب نے کہا کہ دور ہو جا، او بدبخت انسان، 99 افراد کو قتل کر دیے جانے کے بعد تو رحمت کا سوالی بن گیا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے؟ ایک انسان کا قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہے، تو نے 99 افراد مار دیے اور اب تو چاہتا ہے کہ تجھے معافی مل جائے؟ تجھے کبھی بھی اللہ کے در سے معافی نہیں مل سکتی۔ راہب نے اسے ڈانٹا اور اپنی بارگاہ سے اسے ڈانٹ کر بھگانا چاہا تو اس بندے نے سوچا یار 99 تو قتل کر ہی دیے ہیں، اگر میری توبہ نہیں ہو سکتی، مجھے معافی نہیں مل سکتی تو 99 ہی کیوں، میں کیوں نہ پھر پورے 100 قتل کر ڈالوں۔ تو اس نے آگے بڑھ کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا، تو 99 کے بعد 100 افراد کا قاتل بن گیا۔ مگر رسول پاک نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سننے والے صحابہ اکرام ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، رسول پاک اسے بیان فرما رہے ہیں۔ سوچئے اس کے بعد پھر بھی اس کا دل بے چین ہوا اور اس کے دل میں خوف خدا رہا اور اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
وہ لوگوں سے پوچھتا رہا، مشورہ کرتا رہا کہ کیا میری توبہ کی کوئی امید ہو سکتی ہے، کوئی راستہ کھل سکتا ہے میری بخشش کا، میری توبہ کا، میری معافی کا؟ تو کسی بندے نے اسے یہ مشورہ دیا اور کہا کہ یہاں تو پھرتا رہے گا تیری معافی قبول نہیں ہوگی، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا کہ کسی نے مشورہ دیا، کہا کہ یہاں تو تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو فلاں بستی میں چلا جا، فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں قریہ میں چلا جا، وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اولیاء کاملین رہتے ہیں، صالحین رہتے ہیں، ولیوں کی جماعت ہے وہاں پر جو ہمہ ذکر خدا کرتے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہاں تو تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے جا اور اس بستی میں، اس علاقے میں وہاں جائے گا، ان کے پاس جا کر بیٹھ جا تو تجھے اللہ کی رحمت کا کچھ حصہ مل جائے گا، تو اللہ سے توبہ کرے گا، وہ تیری سفارش کریں گے، تیرا کام بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ 100 افراد کا قاتل رسول پاک نے ارشاد فرمایا پختہ ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا اور اللہ والوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا کہ میں جاؤں۔ توبہ کی لگن سچی تھی اس کی، صحیح حدیث مبارکہ، کہا چلتا گیا اور راستے میں پہنچا بھی درمیان میں تو کہا اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ مر گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ، ایسا بولتے ہیں آپ لوگ۔ ہر روز جب رات کو سوئیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سویا کریں، اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں، کلمہ تجربہ پڑھ کر سویا کریں، تجرید ایمان کر کے سویا کریں۔ دیکھیں یہ دنیا اس وقت فتنوں کا گھر ہے، پتہ نہیں کہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا باتیں سنی، کن باتوں پر ہم راضی ہوئے اور کن باتوں پر ہم خوش ہوئے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، سوچ سمجھ کر بولا کریں اور سوچ سمجھ کر سنا کریں اور سوچ سمجھ کر کسی کی بات پر راضی ہوا کریں اور کسی کی بات پر ناراض ہوا کریں۔ ایک ایک چیز کی گواہی قیامت کے دن آپ کی زبان بھی دے گی، آپ کے کان بھی دیں گے اور آپ کی آنکھیں بھی دیں گی۔ قیامت کے دن آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کیا بول رہے ہیں اس کا بولنے کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، کیا سن رہے ہیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، کس بات پر راضی ہیں اور کس بات پر خوش ہیں اور کس بات پر ناراض ہیں، اس کا جواب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں، آپ حساب دیں یا نہ دیں، دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے بچایا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، نمازیں پڑھا کریں، اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی رکھا کریں، ہر کسی کی بات نہ سنیں اور ہر کسی کی بات پر لبیک نہ کہیں، کسی کی کہی ہوئی بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اور جب رات کو سوئے تو توبہ کر کے سویا کریں اللہ تعالیٰ سے، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ درمیان میں پہنچا بندہ بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن موت آ گئی۔ موت آہستہ بولتے ہیں آپ، کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ اگر دنیا کے اندر وفا ہوتی یا زندگی کے اندر وفا ہوتی تو یہ دنیا وفا کرتی ہمارے آقا اور مولا کے ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ۔ جب اس زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور ایک لمحے کے لیے موت میرے نبی پر بھی آئی، وہ کہ آج وہ اپنی ظاہری حیات کے ساتھ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، یا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے موت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے اور اس کا اپنا ہی وقت ہے، لازمی نہیں کہ سب نے بوڑھے ہونا ہے۔ جوان تو اس امید پر آج نمازیں چھوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ابھی کما لیں جو کما سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا بچے جوان ہو جائیں گے تو ہمیں بٹھا کر کھلائیں گے، پھر ہم مسجدوں کا رخ کریں گے، پھر ہم نمازیں پڑھیں گے، پھر ہم قرآن پڑھیں گے، پھر ہم دین کا کام کریں گے۔ نہ، اس امید پر زندگی نہ گزاریں۔ اب یہ 100 افراد کا قاتل الغرض یہاں سے نکلا اور پہنچا درمیان میں تھا تو اس کو موت آ گئی۔ جب یہ مر گیا اب رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ کہتے ہیں نا دوستو سبحان اللہ، آہستہ بول رہے ہیں آپ لوگ، آواز سمجھ میں آ رہی؟ پتہ نہیں آپ ڈھیلے ہیں آج یا میں ڈھیلا ہو گیا، کہے نا دوستو سبحان اللہ۔ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ 100 افراد کا قاتل ہے، اسے ہم اٹھا کے لے جائیں گے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، رب کی رحمت سے دور ہے،
اس نے قتل کیا؟ رحمت کے فرشتوں نے کہا قتل تو کیا ہے، قاتل تھا، اب یہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، اور یہ اللہ کے ولیوں کے قریب جانے لگا تھا، اولیاء کی بستی کے قریب آ چکا تھا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اب توبہ کر چکا ہے اور اللہ والوں کے قریب آ چکا ہے، لہٰذا اب اسے اٹھا کر ہم لے جائیں گے۔ کہتے ہیں رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا ہے، عذاب والوں نے کہا، رحمت والوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی زمین کو ناپا جائے، زمین کو، ابھی بھی آپ سوچ کر بول رہے ہیں سبحان اللہ کہ بولیں یا نہ بولیں، ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں، کہا زمین کو ناپا جائے، بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فوراً حکم فرماتا کہ اسے فلاں رحمت والے لے جائیں یا عذاب والے لے جائیں، نہ یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس جگہ پر اس کی لاش ہے وہیں پر اسے پڑا رہنے دو اور دونوں طرف کے راستوں کو ناپو، دیکھو یہ جہاں سے آیا تھا اگر اس بستی کے زیادہ قریب ہے تو اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ میری ولیوں کی بستی کے زیادہ قریب پہنچ چکا ہے تو اسے رحمت والے فرشتے اٹھا کر لے جائیں۔ زمین کو ناپا گیا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں زمینوں میں ایک بالش، صرف ایک بالش وہ اللہ کے ولیوں کے زیادہ قریب تھا۔ رب نے حکم فرمایا کہ ہم نے اسے بخش دیا ہے، اسے رحمت والے فرشتے اٹھا کر لے جائیں۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہی سوال فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا کریں؟ تو اللہ فرما دیتا ہے بھائی عذاب والے لے جائیں یا رحمت والے۔ اگر اللہ ڈائریکٹ کہتا کہ بھائی اسے اٹھا کر رحمت والے فرشتے لے جائیں تو شاید کچھ لوگ یہ بات کرتے کہ یہ بندہ صرف اس لیے بخشا گیا کہ توبہ کر چکا تھا۔ کیوں بخشا گیا؟ توبہ کر چکا تھا۔ پھر کچھ لوگوں کا تقاضا ہوتا، حدیث کا تو انکار نہیں کر سکتے، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ یہ کہتے کہ نانا ولیوں کا کوئی کمال نہیں اس میں، یہ بندہ اس لیے بخشا گیا کہ توبہ کر چکا تھا، توبہ پکی تھی۔ تو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا، تو اللہ نے زمین کے ناپنے کا حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ زمین کے ناپنے کا۔ اب زمین کے ناپنے کا توبہ سے کوئی تعلق ہے؟ ایسا بولتے ہیں آپ، کوئی تعلق ہے زمین کے ناپنے کا؟ توبہ کا ارادہ پہلے کر چکا ہے، اسے کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ والوں کے پاس چلا جا، وہاں تیرا کام بنے گا، اب اپنی بستی سے نکلا ہے، رب فرماتا ہے کہ دونوں طرف سے زمین کو ناپو، اگر جس بستی میں اس نے گناہ کیے ہیں اس کے زیادہ قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر جن کے پاس کے جا رہا تھا میرے نیک بندوں کے پاس اگر یہ ان کے زیادہ قریب تھا تو رحمت والے فرشتے لے جائیں۔ پتہ چلا یہ بتلانا مقصود تھا کہ توبہ کا ارادہ تو یہ پہلے ہی کر چکا ہے، لیکن اس وقت رب نے جو اس کی بخشش کا اعلان کیا ہے وہ ولیوں کی محبت میں اعلان فرمایا ہے۔ اللہ والوں کی محبت کے صدقے سے اللہ نے اس کے بخشنے کا اعلان فرمایا۔ زمین کو ناپو، کا مولا یہ اس طرف زیادہ ہے، یہ اس طرف، لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ اس طرف زیادہ ہے، یہ سلسلوں کی طرف زیادہ ہے، ہاں یہ تھوڑا بریلوی ہے، یہ قادری ہے، یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے، یہ اس طرف زیادہ ہے، یہ زیادہ میلاد والا ہے، یہ اس طرف ہے۔ کہا مولا یہ اس طرف زیادہ ہے جس طرف تیرے نیک بندے ہیں۔ کہا بس ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اٹھائیں، اسے لے جائیں، اس کے 100 قتلوں کو نہ دیکھا جائے، اس نے جو راستہ طے کیا ہے ولیوں کی طرف محبت میں اس کو دیکھا جائے اور ہم اس کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ اہل اللہ کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کی صحبت اختیار کرنے والا کبھی بدبخت نہیں۔ آہستہ بولتے ہیں ہم، لوگ قادریوں کے دشمن ہیں، نقشبندیوں کے دشمن ہیں، چشتیوں کے دشمن ہیں، سہروردیوں کے دشمن ہیں۔ ایک بندہ وہ کھڑا ہوتا ہے نا مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے سامنے، لال رومال والا موٹا سا شیخ مظفر مدنی، وہ ہر کسی کو بولتا ہے ارے قادری کیوں بن گئے بھائی، نقشبندی کیوں بن گئے؟ وہ سوال کر رہا ہے لوگوں سے، کیا محمد الرسول اللہ قادری تھے؟ کوئی اس گدھے کو سمجھائے کہ غوث پاک کی نسبت سے بندہ قادری بنتا ہے؟
اور غوث پاک رسول اللہ کے امتی ہے، غوث پاک رسول اللہ کے امتی ہے، تو غوث پاک کی نسبت کیا اللہ کے رسول لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ؟ بولیے، کوئی اس کو سمجھائے؟ نہیں، رسول اللہ نے تو کوئی نسبت نہیں لگائی۔ اگر رسول اللہ نے نہیں لگائی تو نے اپنے نام کے ساتھ شیخ مظفر مدنی، یہ مدنی کی نسبت کیوں لگائی؟ کیا رسول اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا تھا کہ میرا نام محمد مدنی ہے؟ کبھی آپ نے کہیں پر پڑھا؟ رسول اللہ کے نام کے ساتھ تو کہیں نہیں لگا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لگا لیتے ہو، تمہاری نسبت صحیح ہو گئی۔ اگر ہم عبد القادر جیلانی کی نسبت لگا لیں تو وہ غلط ہو گئی، ہم شیخ شہاب الدین کی نسبت لگا لیں تو وہ غلط ہو گئی، ہم معین الدین کی نسبت لگائیں تو وہ غلط ہو گئی، ہم شہاب الدین نقشبندی کی شاہ شہاب الدین نقشبندی کی نسبت لگائیں، شاہ بہاؤدین نقشبند کی نسبت لگائیں تو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ والے ہیں، ان سے جو پیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم تو رب سے دعا کرتے ہیں، ہم قادری ہیں تو مولا قیامت کے دن ہمیں قبر سے یوں اٹھانا کہ ہمارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہو، ہمارے ہاتھ میں خواجہ خواجگان کا دامن ہو، ہمارے ہاتھ میں شاہ بہاؤدین نقشبند سرکار کا دامن ہو، ہمارے ہاتھ میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا دامن ہو۔ یہی تو وہ لوگ ہیں نا جو ہمیں یہاں سے اٹھائیں گے اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائیں گے، پھر ہمارے نبی شفاعت کریں گے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جائیں گے۔ ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، مشکاة کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ حضرت انس وہ صحابی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، فتنہ اتنا پھیل گیا کہ لوگوں کو آپ حدیثیں سنائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو آپ کہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن حدیثیں بالکل درست ہیں، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اس وقت میری والدہ مجھے لے کر رسول پاک کی خدمت میں گئیں تو میری عمر اس وقت 10 سال تھی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 8 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو انصار و مہاجرین نے آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے تحائف پیش کیے، میرے پاس تحفہ تو کوئی نہیں، میں تحفے کے طور پر اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، آج کے بعد یہ آپ کا خادم ہے اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرے گا۔ 10 سال کے بچے کو حضور کی خدمت میں پیش فرما دیا، اور حضرت انس کا یہ لقب ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے رسول پاک کی خدمت میں گزارے 10 سال اپنی زندگی کے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے۔ رسول پاک کے اخلاق کیا تھے؟ کہ ان 10 سالوں میں نہ کبھی رسول پاک نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ گالی دی، نہ تھپڑ مارا، نہ کبھی میرے کسی بھی عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو کر اپنی پیشانی پر کوئی شکم لائے، کچھ بھی نہیں، کبھی بھی رسول پاک نے 10 سالوں میں نے نہیں دیکھا رسول پاک کو۔ ایک دن بھی بندہ کسی کے پاس رہ جائے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کے اخلاق اور بندے کا کردار کیسا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال گزارے، کبھی رسول پاک کو میں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے مجھ پر غصے کا اظہار فرمایا ہو، کچھ بولنا تو دور کی بات، یا چہرے پر مجھے دیکھ کر غصے کے اثرات ظاہر ہوئے ہوں۔ 10 سال خدمت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور والدہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، تو رسول پاک نے ان کے حق میں دعا فرمائی، کہا کہ اے مولا انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما۔ 3 دعائیں رسول پاک نے دی حضرت انس کو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کی تینوں دعائیں میرے حق میں قبول فرما لی۔ آپ کا انتقال ہوا 103 سال کی عمر میں، سارے کہتے زور سے سبحان اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا مولا اس کی زندگی میں برکت دے، تو ایسی برکت دی کہ 103 سال کے ہو کر انتقال ہوا آپ کا، کہا اس کی اولاد میں برکت دے۔ حضرت انس جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ کل آپ کے بچوں کو اور پوتوں کو پوتیوں کو ملا کر آپ کی جو اولاد تھی ان کی تعداد 106 کے قریب تھی۔ آہستہ بولتے ہیں آپ سبحان اللہ، 106۔ اور کہا کہ جب حضرت انس کے لیے یہ بھی دعا کی رسول پاک نے کہ مولا اس کے مال میں برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کیا دعا تھی میرے آقا کی، لوگوں کے پاس باغ ہیں، باغیچے ہیں، اس میں درخت ہیں، ان درختوں سے پھل اترتا ہے، ہر بندے کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، مگر مجھے میرے آقا کی دعا تھی، میرا وہی باغ تھا جو مجھے سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ یہ ہے انس بن مالک۔
آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبولیت اسلام سے پہلے آپ کا جو نکاح تھا وہ مالک بن نضر سے تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک انس اور ایک حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلیم نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں، مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ غضبناک ہو کر وہاں سے ملک شام بھاگ گیا اور وہیں پر مر گیا۔ حضرت انس کے جو والد ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے اتنی محبت فرماتی تھی کہ اپنے 10 سال کا بیٹا ہی رسول پاک کی خدمت میں بطور تحفہ آپ نے پیش فرما دیا۔ اور اس گھرانے کی رسول پاک سے اتنی محبت تھی اور رسول اللہ کی بھی ان سے اتنی محبت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے، دوپہر کے وقت جو آرام ہوتا ہے۔ اور حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ رسول پاک کے لیے چمڑے کا بستر بچھایا کرتی تھی، تو رسول پاک اس پر سویا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ رسول پاک کو پسینہ بہت آتا تھا، تو حضرت ام سلیم کے حوالے سے لکھا ہے بخاری اور مسلم احمد دونوں کے اندر، یہ تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول پاک آرام فرماتے ہیں حضرت ام سلیم کے مکان پر آپ کو جو پسینہ آتا، حضرت ام سلیم اس پسینے کو اتار کر ایک شیشی کی بوتل کے اندر جمع فرما لیا کرتی تھی۔ آہستہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ، سوچ رہے ہیں کہ بولے نہ بولیں۔ حضرت ام سلیم ایک مرتبہ رسول پاک سو رہے تھے، اچانک بیدار ہوئے تو ام سلیم آپ کے جسم سے پسینہ اتار، اور حضرت ام سلیم حضرت انس کی جو والدہ ہیں یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی رضائی خالہ بھی ہیں، رضائی خالہ بھی ہیں، تو قریب کا رشتہ بھی تھا۔ تو حضرت ام سلیم پسینہ اتار رہی تھی رسول پاک کا کہ میرے آقا بیدار ہوئے اور کہا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پسینے کو اتار کر میرے پاس جو خوشبو کی بوتل ہے، میں آپ کا پسینہ جب خوشبو کی اس بوتل میں ڈالتی ہوں نا تو خوشبو کی خوشبو کم ہو جاتی ہے، آپ کے پسینے کی خوشبو اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس پسینے کی وجہ سے میری خوشبو کے اندر مزید خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ کہا سبحان اللہ، اللہ یہ خواب آپ کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے، زور سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ کہا میں نے ایک رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اچانک رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھے سامنے ابو طلحہ انصاری کی زوجہ رمیسہ مجھے جنت الفردوس میں نظر آ گئی۔ یہ رمیسہ حضرت ام سلیم کا نام ہے، ام سلیم آپ کی کنیت ہے، اور ان کے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس گھرانے کا رسول پاک سے پیار اور رسول پاک کے اس گھرانے سے محبت۔ حضرت برا حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں۔ انس نے ایک حدیث یہ بھی بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پراگندہ بال ہوتے ہیں اور وہ ان کے جو چہرہ اور جسم ہوتا ہے وہ غبار آلود ہوتا ہے اور ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ بوسیدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن رب کے ہاں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لیں تو رب کائنات ان کی قسم کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت انس نے یہ حدیث بیان کر کے فرمایا کہ انہی بندوں میں سے ایک بندہ میرا بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم کے بیٹے حضرت انس کے بھائی، کہتے ہیں یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ اگر یہ کوئی قسم اٹھا لے کسی معاملے پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت برا کے متعلق رسول پاک نے فرمایا کہ تو مستجاب الدعوات ہے، اے برا تو رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے رب تیری دعا کو رد نہیں فرماتا، تیری ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو راوی حضرت انس اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، یہ گھرانہ ہے ام سلیم کا اور ان کا بیٹا ہے حضرت انس جنہوں نے 2286 حدیثیں رسول پاک سے روایت کر کے بیان فرمائی۔ خدمت حدیث میں حضرت انس کا یہ مقام ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 2286 حدیثیں حضرت انس نے بیان فرمائی، اور ان میں سے 180 حدیثیں حضرت انس کی وہ ہیں جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، دونوں کتابوں کے اندر 180 حدیثیں وہ ہیں۔ تو یہ آپ کا علمی مقام ہے حضرت انس بن مالک کا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن
جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جنتیوں کی صف بھی ہوگی اور دوزخیوں کی صف بھی ہوگی، اور دوزخی اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو دوزخیوں کی صف میں جو گناہگار کھڑے ہوں گے وہ جنت کی طرف جانے والے اللہ کے کسی ایک ولی کو پہچان کر انہیں روک لیں گے۔ کہتے ہیں زور سے سبحان اللہ، سوچ رہے ہیں آپ لوگ کہ سبحان اللہ کہیں کہ نہ کہیں۔ پھر آل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے ولی کی، لیکن اس حدیث کے تناظر میں کہا کہ جب اللہ کے ولی گزریں گے نا دوزخیوں کے قریب سے تو ایک دوزخی پہچان لے گا اللہ کے ولی کو، جانے نہیں دے گا، ان کے دامن کو پکڑ لے گا اور کہے گا او اللہ کے ولی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ دیکھیں گے اسے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہے گا میں نے تو آپ کو فلاں وقت پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو فلاں وقت میں پانی پلایا تھا، اللہ کے ولی اسے دیکھے گا۔ دوسرا کہے گا سرکار آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے آپ کا وضو کروایا تھا۔ جہنم کے صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کا ولی جنت کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑ لے گا اور کوئی دامن پکڑ لے گا اور کہے گا نہیں جانے دیں گے، ہم پر بھی کچھ نگاہ کرم فرمائیں، ہم نے دنیا میں آپ سے محبت کی ہے، آپ کی جوتیاں اٹھائی ہیں، آپ کے ہاتھ چومے ہیں، آپ کو پانی پلایا ہے، آپ کو وضو کروایا ہے۔ جب وہ گناہگار اللہ کے ولی کو اپنی محبت یاد دلائیں گے، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کا وہ ولی پھر ان کی سفارش کرے گا، اللہ اپنے ولی کی شفاعت کو قبول فرما کر ان دوزخیوں کو بخش کر ان کے جنت میں جانے کا اعلان فرما دے گا۔ یہ حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہاں سے غور کیجئے کہ اللہ کا ایک ولی، دنیا کے فائدے تو چھوڑیے، اس کا آخرت میں کتنا بڑا فائدہ ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہوگی، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی۔ تو اصل میں جو اللہ والے ہیں وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے، اور قیامت کے دن میدان معاشر میں بھی کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر بدبخت لوگوں کو دیکھ کر کہ جو ایمان سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، تقوی سے دور ہیں، صرف ان لوگوں نے ولایت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور غیر شرعی حرکات و سکنات کرتے ہیں، ان کے ان اعمال کو دیکھ کر حقیقت میں جو اولیاء اللہ ہیں کبھی ان کی مخالفت مت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنے کا اجر یہ ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے، اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کی محفل میں بیٹھے، فَلْيَجْلِسْ مَعَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے کسی ولی کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے۔ جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا وہ ایسا ہی ہے گویا وہ اللہ کی محفل میں بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کاملینوں، صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔